چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علیک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ بہار اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی آئے تو ہمیں کیا چاہیے؟ فوراً درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 50، 51، 52، یعنی آج ہماری سورۃ الحاقہ کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، کیونکہ آخری 3 آیتیں ہیں۔ مل کر پڑھیں گے، ایک آواز سے پڑھیں گے، اچھے انداز سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ لحسرة وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ وَإِنَّهُ لحسرة عَلَى الْكَافِرِينَ على الكافرين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لحسرة على الكافرين۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلا حرف ہے واو۔ واو اردو کا، عربی کا واو اور انگلش کا واو فرق ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ بعض بچے اس کو پڑھتے ہیں واو، واو نہیں پڑھنا، واو کیا پڑھیں گے؟ واو۔ گڈ، اور ہونٹوں کی گولائی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حرکت ہے واو پر زبر کی، اس سے کھینچنا نہیں۔ وَإِنَّهُ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، کیونکہ الف کے نیچے زیر آ گیا، حمزہ بن گیا، اس کو بھی نہیں کھینچنا۔ نون مشدد ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، ہمیشہ ایک الف کا ہوتا ہے غنہ، غنہ کریں گے، اور ہاں پر الٹا پیش ہے، ایک الف کھینچنا ہے، تو یعنی
इन, यहाँ पर गुन्ना को भी एक अलिफ लंबा करेंगे और हु को भी एक अलिफ। वइन्नहु, वइन्नहु, गुड। लहसरतुन में लाम पर ज़बर है, हरकत है, लाम की ज़बर ये खींचनी नहीं, ये लाम ताकीद वाला होता है, इसकी हरकत अगर खींच देंगे तो नफ़ी हो जाएगी। एक आपको किसी चीज़ की ताकीद की जाए और उसको आप नफ़ी में बदल दें तो गलत माना ही गलत हो जाती है। ठीक है, आपको कहा जाए ये काम करना है, आपने ज़रूर करना है, और आप कहें आपने ये काम नहीं करना, तो गलत हो गया ना। तो इसलिए इसकी हरकत को, लाम की हरकत को नहीं खींचेंगे। और लहसरतुन, हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से हा को सीन से मिलाना है। लहसरा, सीन सीडी के साथ रा पर ज़बर आने की वजह से रा हो जाएगा पुर। ता दो पेश तुन, तनवीन है, और तनवीन के बाद आगे आ गया ऐन। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद उर्फ़ हल्की में से कोई हर्फ आए, इज़हार हल्की होता है, गुन्ना नहीं करते। अलल काफिरीन, आइन पर ज़बर, लाम पर ज़बर, लाम की ज़बर लाम से मिलेगी, यानी लाम लाम से मिलेगा और इसमें हिलाना नहीं होता। काफ पर खड़ा ज़बर है, हरकत नहीं है बल्कि खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर और हरकत में फ़र्क ये होता है, हरकत जो होती है ना, ज़बर ज़ेर पेश, इनको नहीं खींचना होता। खड़ी हरकत आ जाए, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इसको एक अलिफ खींचना होता है। तो काफ का खड़ा ज़बर खींच कर अदा करेंगे। काफ का मखरज ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा, ये काफ का मखरज है। फ़ा का मखरज ऊपर वाले दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं, फ़ा अदा होता है। फ़ा के नीचे ज़ेर है, रा के नीचे ज़ेर, रा बारीक हो जाएगी। यहाँ मद्दा है, वफ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ हो जाएगा। वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन। गुड। वइन्नहु, वइन्नहु, वइन्नहु वइन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, लहक़्क़ुल यक़ीन, लहक़्क़ुल यक़ीन, लहक़्क़ुल यक़ीन, वइन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। वइन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। वाव का मखरज वही होंठों की गोलाई से और हरकत है, वाव पर नहीं खींचना। फिर हमज़ा भी है, खूब वाज़े करेंगे। नून मुशद्दद, एक अलिफ का गुन्ना, हा उल्टा पेश हु, एक अलिफ खींचना है। और लहक़्क़ुल, लाम की हरकत को नहीं खींचेंगे, हा अदा होता है हलक के दरमियान वाले हिस्से से। क़ाफ का मखरज ज़बान की जड़, तालु का नरम हिस्सा, क़ाफ को मिलाएंगे लाम से, लाम को हिलाएंगे नहीं। क़ाफ पर पेश है और गोल होंगे। और यकीन में या पर ज़बर है, हरकत है, नहीं खींचेंगे। यकीन, अब क़ाफ या ज़ेर क़ी, या मद्दा है, खींचेंगे और फिर खींचते ही चले जाएंगे। क्यों? क्या आखिर में मद्दे आरिज़ हो रहा है, हरफ़ मद्दा के बाद सुकून आर्ज़ी आ रहा है, मद्दे आरिज़ में और ज़्यादा लंबा करते हैं। वइन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, वइन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। गुड। फसब्बिह, 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 फसब्बिह फसब्बिह बिस्मी, बिस्मि, बिस्मी, बिस्मि, फसब्बिह बिस्मी फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल, रब्बिकल, रब्बिकल रब्बिकल अज़ीम, अज़ीम, रब्बिकल अज़ीम। रब्बिकल अज़ीम, फसब्बिह बिस्मी रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। गुड। फ़ा का मखरज वही ऊपर के दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगेंगे तो अदा होता है फ़ा। और सीन, सीटी वाले रूप में से ज़बान की नोक, ज़ा सीन सौद, ये तीन रूप जो होते हैं ज़बान की नोक से निकलते हैं, असलतुल लिसान। और जब ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक सना सुफला नीचे वाले दांतों के किनारे और मा इत्तिसाल कुछ ऊपर वाले दांतों से टकराते हैं, यानी हम कहेंगे ज़बान की नोक दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से जब लगते हैं तो अदा होता है ज़ा सीन सौद। इनको कहते हैं उर्फ़े असलिया मखरज के लिहाज से, और सिफत के लिहाज से कहते हैं उर्फ़े सफ़ीरिया। याद रखना है आपने। फसब्बिह, बा मुशद्दद, ज़रा रुक कर अदा करेंगे, बा को हा से मिलाएंगे, हा की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से। बिस्मी, बा सीन ज़ेर बिस, तो यहाँ सीटी के साथ बा के नीचे ज़ेर है और मीम के नीचे ज़ेर है। हरकत को अदा करते हैं तो बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं, खींचना नहीं होता। याद रखना है। रब्बिकल, रा पर ज़बर आने की वजह से रा पूरा हो जाएगा। बा मुशद्दद, ज़रा रुक कर भी अदा करेंगे, बा के नीचे ज़ेर है, हरकतें नहीं खींचेंगे। काफ को लाम से मिलाना है, काफ को बारीक भी पढ़ना है। ज़बान की जड़ और तालु के
سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، اور قوف، یہ قوف آیا تھا زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دونوں کو کہتے ہیں، قوف اور کاف کو کہیں گے حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ، اور عین کے ادائی غلط کے درمیان والے حصے سے عظیم میں واو۔ پیارے بچوں، عظیم کا واو اپنے صحیح ادا کرنا ہے، بعض بچے عظیم پڑھ دیتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر واو پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا، یاد رکھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ عظیم۔ جب آپ اوپر سامنے کا زبان کا سرا جو ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے نا، واو ادا ہوگا، واو کیا کریں گے؟ تا ذال واو، یہ ایک ہی مخرج، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی مخرج سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں، اور واو کو پر رکھنا ہے۔ موٹے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں بھی ہے، حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے، اور آخر میں ہم وقف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض۔ فسبح باسم ربک العظیم، فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربک العظیم۔ فسبح باسم ربك العظيم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ کی آخری تین آیتیں، آیت نمبر 50، 51 اور 52، کیونکہ آج سورۃ الحاقہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور ہم نیکسٹ پروگرام میں نئی سورت کے ساتھ آئیں گے، نئی سورت کو پڑھائیں گے۔ تو آج یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سورت، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا۔ اچھا، ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ریوائز کرنا ہے، پوری سورت کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھیں، بار بار دہرائیں، تو آپ کی سورت اور اچھے انداز سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے قاری قرآن بن جائیں گے۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، اپنی توجہ کے ساتھ کان لگا کے توجہ سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ کی آخری تین آیتیں پڑھی۔ آپ نے امید ہے توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں، مقابلہ ہوگا ٹیم اے اور ٹیم بی سے۔ ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، وَإِنَّهُ، بتائیے واو کا مخرج ہے کیا؟ بہت ایزی سوال ہے، ہم پوچھیں گے حسنین بھائی سے۔ حسنین بھائی بتائیے، یہ واو ہوتا ہے یا واو ہوتا ہے؟ واو۔ جی، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کی گولائی سے۔ انٹوں کی کس سے؟ ہونٹوں کی گولائی۔ یہ انٹا کیا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں کی۔ اچھا، ہونٹ کہہ رہے ہیں، تو ہونٹ آپ کلیئر کہیں گے، ہونٹوں کی گولائی سے کیا کہیں گے؟ ہونٹوں کی گولائی سے۔ اچھا، بعض مرتبہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ بعض بچوں سے الفاظ تلفظ جو ہے سیدہ نہیں ہو پاتا، کوئی بات نہیں، کوشش کریں گے، یہ تو ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہم سیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا۔ تو کیا کہیں گے؟ ہونٹوں کی گولائی سے۔ ہونٹوں کی گولائی سے۔ دیکھیں ماشاءاللہ حسنین بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے حسنین بھائی نے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرح، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ، تن میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی، مائک بڑھا دیا ہے محمد زیاد بھائی نے آگے۔ جی، نور بھائی آپ بتانے چاہیں گے؟ جی، بتانا چاہیں گے؟ بتائیں۔ اظہار ہلکی۔ اظہار ہلکی، سوچ لیں جی، غلطی نہ ہو جائے، اور جواب آپ کا بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ اپنی ٹیم کو دلا دیا آپ نے بھی، 10 پوائنٹ۔ اگلا سوال، دوسرا سوال ٹیم اے سے، علی الکافرین، کافرین میں کون سا قاعدہ ہے؟ طیب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، بھائی طیب بھائی سے پوچھیں کہ طیب بھائی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، جی سوچ کے بتانا، غلطی نہ ہو جائے۔ مد عارض۔ مد لازم تو نہیں ہے؟ نہیں۔ مد متصل تو نہیں؟ نہیں۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ مد منفصل ہو کہیں؟ نہیں ہے۔ مد متصل ہو؟ نہیں ہے۔ مد لین عارض ہو؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے، مد عارض ہے جی۔ پکا؟ جی۔ اور جواب آپ کا بالکل، اللہ، بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔
اگلا سوال ٹیم بی سے، سارے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کس سے پوچھا جائے، جس کو کہوں گا وہ بتائے گا۔ وَإِنَّهُ، بہت ایزی سوال، وَإِن میں کون سا قاعدہ ہے؟ رضا بھائی کو مائک دیں۔ امیر حمزہ بھائی بتانا چاہیں گے؟ جی رضا بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهُ، ارے سمجھ میں ہی آ جاتا ہے کتنا ایزی ہے۔ نون میں کون سا قاعدہ ہے؟ کوئی بتائے نہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ جی زیاد بھائی آپ بتانا چاہیں، زیاد بھائی کو دیں۔ نون مشدد ہے، ایک الف کا غنہ ہوگا۔ نون مشدد کا ایک الف کا غنہ ہوگا، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ جی پھر سوچ لیں، سوچ لیا، ایک مرتبہ پھر موقع۔ سوچ لیا۔ اللہ، تو پھر کیا کریں؟ اب جواب درست ہو چکا ہے آپ کا، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں کے۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم اے سے، لحق القاف اور قاف میں کیا فرق ہے؟ لحق کا قاف ہے، یقین کا قاف ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرق بتانا ہے۔ جی سید عفان، ہاتھ کھڑا کیا ہے سید عفان نے۔ پہلے والے میں کچھ نہیں ہوگا، دوسرے والے میں یا مدہ۔ پہلے والے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سوچ لیں۔ دوسرے والے میں پکا؟ سوچ لیا؟ جی سوچ لیں، سوچ لیا؟ ٹیم بی سے کوئی بتانا چاہے؟ جی نور بھائی کوئی بتانا چاہے؟ سوچ لیں، ہو سکتا ہے نور بھائی بتانے جا رہے ہیں۔ جی نور بھائی کو دیں، نور بھائی بتائیے۔ قوف کو رک کے ادا کریں گے، پہلے والے قاف کو رک کر ادا کریں گے، گڈ، اور اس کے علاوہ دوسرے والے کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ کھینچ کر ادا کریں گے، پہلے والے کو رک کر ادا کریں گے۔ اور قاف پر کیا ہے؟ پہلے والے مشدد ہے، دوسرے والے مدہ ہے، دوسرے والا متحرک ہے یا مدہ ہے؟ یا مدہ، اور پہلے والا پہلے والے مشدد ہے۔ جی فرق ہوا کچھ؟ جی، کیا؟ پہلے والے مشدد ہے، دوسرے والے میں یا مدہ ہے۔ اچھا، اور کوئی، اور اس کے علاوہ کوئی فرق؟ لام کو ہلائیں گے نہیں۔ نہیں، نور تھوڑا قریب پہنچ گئے۔ چلے جی محمد رضا کو دیجیے گا مائک، شاید اور قریب آ جائیں کوئی۔ جی تشدید والے قاف کو نہیں کھینچیں گے۔ جی، حرکت ہے اس کے اوپر، کھینچیں گے نہیں، گڈ۔ اور دوسرے والے کاف کو کیا کریں گے؟ ایک الف کھینچیں گے۔ ایک الف کھینچیں گے۔ یہی فرق ہے مین اس میں، کہ پہلے والا حرف جو ہے وہ متحرک ہے، مشدد تو ہے، متحرک ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور دوسرے میں یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچنا ہے۔ شاہ جی تھوڑی سی غلطی ہوگی، آپ نے ایک چیز تو بتا دی کہ پہلے والا قاف ہے اور دوسرے والا قاف جو ہے وہ یا مدہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ہے پہلے والا قاف متحرک ادا کریں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں، یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اور نور نے بھی تھوڑا سا بتایا کہ رک کر ادا کریں گے، ٹھیک ہے رک کر بھی ادا کریں گے، یہ بھی آپ نے اچھی بات کہی۔ آپ کا آدھا جواب اور آدھا جواب ادھر کر دیتے ہیں، مگر پورا جواب در حقیقت انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، تو 10 پوائنٹ ٹیم بی کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ، کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 30 ہو گئے پہلے سے ہی۔ اور آخری سوال بھی آپ سے، اگر جواب دے دیتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے 20 پوائنٹس کی لیڈ سے۔ نہیں جواب دیا اور ٹیم اے کی طرف چلا گیا، انہوں نے جواب دے دیا، مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں آخری سوال، کوئی مشکل ہونا چاہیے، کیا کریں آپ سے؟ فسبح بسم ربک العظیم۔ عظیم، ضا کا مخرج ہے کیا؟ اور اس میں ضا کو ضا میں کیا ہے؟ کہ کون سے حروف سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ وہ سوچ لیں، جی سوچ لیا؟ جی پھر سوچ لیں، جی پھر سوچ لیں، جی پھر سوچ لیا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا اس میں کیا ہے، کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ وہ حروف مستعلیہ، جی حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مطبقہ۔ حروف مستعلیہ، حروف مطبقہ، پھر سوچ لیں۔ جی اللہ، اور جواب بالکل درست دے چکے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا کر 20 پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ
आज का मुकाबला टीम बी विन कर चुकी है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अब बढ़ेंगे हैदर और तरतील की तरफ इंशाअल्लाहुल करीम। हमारे साथ हैदर में मोहम्मद अम्मार भाई पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन। व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन। व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। हमारे साथ मोहम्मद हसनैन भाई इंशाअल्लाहुल करीम तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन। व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन। व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफिरीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम।
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد عمار بھائی نے حدر میں اور محمد حسنین بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.